بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ مرکزی سطح پر وفاق میں یعنی وفاقی حکومت کے خلاف یا وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے۔ اس کے لیے جوڑ توڑ اور رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیز کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں یا اپوزیشن کے اور یا پھر حکمران جماعت کے، ان کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا حکمران جماعت اپنے جو ان کے ایم این ایز ہیں ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ پائے گی یا نہیں؟ اسی طرح اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ان کا جھکاؤ جو ہے اپنی یا اپوزیشن کی جانب ہے یا وہ پھسل سکتے ہیں؟ جس طرح ماضی میں کچھ ایسی وارداتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ باوجود یہ کہ حکومت کے پاس اکثریت ہوتی تھی، اپوزیشن کے پاس اکثریت ہوتی تھی، لیکن اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لحاظ علی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پشاور سے تعلق ہے، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اپوزیشن کو جو نمبر چاہیے 172 162 تقریباً ان کے بنتے ہیں، اگر ہم صرف خیبر پختونخوا تک محدود رکھیں اپنی اس بات چیت کو، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کو یہاں پر نقصان پہنچ سکتا ہے خیبر پختونخوا سے؟ یہی سوال پھر اگر حکمران جماعت کے حوالے سے کیا جائے تو کیا حکمران جماعت میں خیبر پختونخوا سے باغی ارکان موجودگی رکھتے ہیں؟ صرف دو نکات ہے۔ ایک، آیا حکومت کو جو حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے انہیں کوئی خطرات ہے یا اپوزیشن کی جماعت ہے انہیں کوئی خطرات ہے؟ سینٹ میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، اس وقت جو اکثریت تھی اس وقت 57 اور 43 کی تھی، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدگی سے حکومت جو ہے وہ جیتتی آ رہی تھی۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہے کہ نومبر سے پہلے ہی اس ملک میں تبدیلی لانی چاہیے، اور نومبر ٹائم جو ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے مارچ کا انتخاب کیا گیا، اور مارچ کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ 23 مارچ کو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم ہے وہ ایک بڑا پروٹیسٹ لانچ کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی، جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، سب سے بڑی جماعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جے یو آئی نے اگر تحصیل چیئرمین کی نشست جو ہیں وہ 23 جیت لی پہلے مرحلے میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں 18 آئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے۔ اگر آپ 2008 میں ختم ہونے والی حکومت کو دیکھ لیں تو ایم ایم اے کا جنازہ نکل چکا تھا۔ اگر آپ 2013 کے انتخابات سے قبل عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھو تو اے این پی کا جنازہ بالکل نکل چکا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف تاحال سروائیو کر رہی ہے اور بڑی ٹھیک ٹھاک انداز میں سروائیو کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جادو ہے اس وقت بھی اگر سر چڑھ کر نہیں بول رہا ہے تو بول رہا ہے۔ اس وقت تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ شکایات جو ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اصل میں پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے وننگ ہارسز کو لایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے کے لیے، جو جنوبی پنجاب کا شوشہ تھا وہ چھوڑا گیا تھا، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے۔ لیکن یہاں پر بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اس وقت پرویز خٹک کی وہاں پر شامل ہوتے، جس میں آپ کو پتہ ہے نور عالم خان تھے، جس کے علاوہ اس سے پہلے ارباب عامر کو شامل کیا گیا تھا، اور کئی لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی خفا ہے، اور اس وقت جب میری ایک حکمران جماعتی صوبائی کابینہ کے ایک وزیر سے بات ہوئی ہے تو اس نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت تقریباً 8 ایسی اراکین قومی اسمبلی ہے جس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کو شک نہیں، یقین ہے کہ وہ عدم اعتماد کے ووٹ میں ہمیں ووٹ نہیں دے سکتے۔ اور ان 8 کے 8 کا تعلق خیبر پختونخوا سے 8 کے 8 کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو 8 کے 8 ہے براہ راست ان کے ساتھ رابطی بھی، اور کئی دیگر لوگوں نے بھی اس کے ساتھ رابطی کی۔ اب اسٹریٹجی حکومت نے کیا اپنائی ہے؟ سب سے پہلے پرویز خٹک جو ہے اس کے پیچھے چلا گیا ہے، ان سے رابطے انہوں نے شروع کر دیے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کلیئرلی وزیر اعلیٰ محمود خان اور گورنر شاہ فرمان دونوں کو اختیارات دیے کہ اگر انہیں ترقیاتی فنڈ دینے ہوں تو ترقیاتی فنڈ دے دیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کا ادراک کیا جائے، ان کے اگر دیگر کچھ مسائل ہیں ان کا بھی ادراک کیا جائے گا، اور یہ بھی نقطہ ہے کہ اگر وہ ٹکٹ مانگنا چاہیں 2023 کے لیے تو ان کی بھی ویریفیکیشن ابھی سے کی جائے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس وقت پاکستان تحریک انصاف اس سائڈ سے حربے استعمال کر رہی ہے کہ اپنی ہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت خیبر پختونخوا میں کوئی اتحاد ہی نہیں ہے، حکومت جو باپ ہے وہ کسی حد تک ہے لیکن صوبائی سے قومی اسمبلی کی سطح پہ نہیں ہے۔ تو اس وقت حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اپنے اراکین قومی اسمبلی کو پاکستان تحریک انصاف کو اکٹھا کر لے، اس پر منجمد اس کو اپنے ساتھ ملائے رکھے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو ہے اس وقت یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا، پی ڈی ایم کے ایک سربراہ ہے
تقریباً گزشتہ روز میری بات ہوئی تھی تو اس نے یہ بتا دیا کہ مولانا صاحب اگر وفاق میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر خیبر پختونخوا میں کیا کر. تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہی اسٹریٹجی اپنائیں گے, لیکن خیبر پختونخوا کی اسٹریٹجی تھوڑی سی تبدیل ہوگی, اور یہ ہوگا کہ محمود خان صاحب کو ہٹا کر پاکستان تحریک انصاف کے کسی باغی رکن کو حکومت اور ساری اپوزیشن اور حکومتی اراکین کو ملا کر ایک حکومت بنا دی جائے گی, اور پھر 5 یا 6 مہینے جو ڈیوریشن ہے اس دوران اس کو ڈیزالو بھی کیا جائے گا. وہ باقاعدہ طور پر اس حوالے سے اسٹریٹجی, اس کو جے وائی یا نون لیگ کی جانب سے ٹکٹ دی جائیں گے, اس حوالے سے بھی اسٹریٹجی ڈیولپ کی جائے گی. تو ایک فارورڈ بلاک کی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر خیبر پختونخوا میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کئی اراکین اسمبلی جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ 12 سے قومی اسمبلی سے صوبائی اسمبلی میں وہاں کہ وہاں پر اگر تبدیلی واقع ہوتی ہے تو تبدیلی یہاں پر بھی واقع ہوگی. یہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے, یہ میں نہیں کہ صرف اپوزیشن کی دعوی کی بات کر رہا ہوں. ان کی نمبر کیا ہے یہاں پہ؟ تو 145 میں میرا خیال ہے کہ 95 جو ہے وہ اس وقت پاکستان. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کو اسی انداز میں جو 1993 میں منظور شب, اگر آپ کو یاد ہو, غلام حیدر مائی کو توڑ کر منظور بھٹو کو بنایا گیا تھا اور اس میں مسلم لیگ کے اندر ہی ایک فارورڈ بلاک بنایا گیا تھا, اسی طرح کا اتحاد, اسی طرح کا ایک بلاک اگر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر بنایا جاتا ہے تو یقیناً یہ چیزیں ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے لیکن مشکل ضرور ہے. تو وہ جو صوبائی یہاں پہ اراکین اسمبلی ہیں, ایک جو بغاوت ہوئی تھی, 3 وزراء کو فارغ کیا گیا تھا, وہ معاملہ تو میرا خیال ہے ٹھنڈا نہیں ہو گیا تھا. نہیں, وزراء کو فارغ کرنے کی بات الگ ہے. اس وقت کئی ایسے اراکین اسمبلی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی مقبول ترین جماعت, اور کئی سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی سیاسی جماعتوں کے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے وہ اس وقت واپس اپنی سیاسی جماعتوں میں جانے کے لیے بھی پر تول رہے ہیں. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ فار ایگزامپل جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پر اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں جے وائی کا جو ہے وہ نے ووٹ بینک حاصل کیا ہے. اس وقت جو ہزارہ ڈویژن ہے وہاں پر مسلم لیگ اور اس طرح کی جماعتیں, جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی سائڈ پہ جے وائی وغیرہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اور کو میں حیرانگی کی بات بتاؤں, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیٹر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو توڑ کر جے وائی اور مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم پر لے کے جا رہے ہیں. اچھا, یہ آپ انکشاف کر رہے ہیں؟ نہیں انکشاف نہیں, پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت. لہٰذا پوری قوم کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو یہاں سے 3 MNAs تھے, ارباب عامر, نور عالم خان اور ناصر موسیٰ زئی. تو ان کے حوالے سے شکایات تھی کہ انہوں نے ٹکٹ ہولڈر کینڈیڈیٹس کے بجائے آزاد امیدواروں کو سپورٹ کیا تھا. ان میں سے 1 یا 2 کے خلاف میرا خیال ہے شوکاز نوٹس بھی جاری ہوئے تھے پارٹی قیادت کی جانب سے. بالکل, اس کا کیا بنا؟ کچھ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جب انہوں نے سینٹ کی تحریک عدم اعتماد جو سینٹ چیئرمین کے خلاف لائی گئی تھی, انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ان کے باقاعدہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. کیا ایکشن لیا گیا؟ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہے ہمیشہ افہام و تفہیم سے بات کو رفع دفع کرتی ہے, اور یہ وننگ ہارسز ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ووٹ بینک ہے, ان لوگوں کے پاس ایک پیسہ ہے اور وہ پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں, تو کچھ نہیں ہوگا. سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ فائنانس بل میں پارٹی کے خلاف نہ جائے تو پارٹی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شوکاز کے بعد شوکاز نوٹس جاری ہوں گے, رکنیت بنیادی اب معطل بھی کر دی, کچھ نہیں ہوگا. آپ نے تو یہاں بات چیت میں ایک نئی بات کی ہے نا خیبر پختونخوا کے حوالے سے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی مرکز سے پہلے پنجاب پہ وار ہوگا, عثمان بزدار صاحب پہ وار ہوگا. وہاں کے متعلق تو وہاں کے صحافی بتا سکتے ہیں, کیونکہ پنجاب کو میں نے اسٹڈی نہیں کیا کہ اس وقت کیا ہے, لیکن کوششیں وہاں پر بھی جو ہے اسی نوعیت کی جا رہی ہے کہ اگر شہباز شریف چونکہ راضی نہیں تھے پرویز الہی صاحب کے لیے, تو علیم خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے لندن بھی بلایا گیا ہے, تو وہاں پر علیم خان صاحب کی کیا کھچڑی بنے گی, جہانگیر ترین صاحب کیا کھچڑی بنائیں گے, وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو قومی اسمبلی میں ہیں دونوں سائڈوں سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. خیبر پختونخوا کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اراکین قومی اسمبلی کو بچانے کی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی کوشش کر کہ اپنے اراکین کو اپنے ساتھ ملا لے, جبکہ جے یو آئی اس وقت وہ اپنی کوشش کر رہی کہ وہ اپنے ساتھ اس کو ملا لے. اور یہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ اس مرتبہ ایک نئی چیز بھی ہونے جا رہی ہے کہ جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں رہے گی, اپوزیشن کے ساتھ جائے گی. شاید جو اگلا وزیر اعظم بنے گا اس میں وہ غیر جانبدار رہے, وہ غیر جانبدار, کیونکہ ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی سیاسی تنہائی کا شکار ہو گئی ہے. جماعت اسلامی نہ اس وقت لوگ اس کو اپوزیشن میں کاؤنٹ کرتے اور نہ اس وقت اس کو حکومت میں کاؤنٹ کرے. تو جماعت اسلامی کسی حد تک تو تحصیل چیئرمین آپ کو پتہ ہے 2 نشستیں انہوں نے جنوبی اضلاع سے جیتی ہے. اگر ملاکنڈ میں چونکہ دیر میں خصوصاً اس کا ووٹ بینک 1-2 نشستیں وہاں سے جیت لی, تو اس کی وہ والی پوزیشن ہوگی. لیکن قومی اسمبلی کو اس کا ایک ہی رکن اسمبلی ہے. تو جماعت اسلامی کے اندر ایک اور بحث چل رہی ہے کہ اگر
शहबाज शरीफ वज़ीर आला आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म आते हैं तो हम मुश्ताक़ अहमद ख़ान को किसी न किसी तरीके से एक कलील अरसे के लिए वज़ारत के कोटे में उसको लेके जा सकते हैं। ये उस जमात इस्लामी के अंदर एक बहस जारी है, लेकिन आया ये बहस वो भी मानेंगे या नहीं, ये अलग बात है। जमात इस्लामी इस हवाले से जो दलील पेश कर रही है वो ये है कि कराची में जो इलेक्शन हो रहा था उस वक्त ये उनको बताया गया था जब नेमतुल्लाह खान थे, तो उस वक्त उसको इसी तरह की एक पेशकश की गई थी कि उनको गवर्नर बनाया जाएगा, इस तरह का होता थी जो जमात इस्लामी ने टकराया। तो जमात इस्लामी कह रही है कि हमें उसका शदीद नुकसान पर उठाना पड़ा। लेकिन इस वक्त चूँकि तहरीक अदम एतमाद है, बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के साइड पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और JY इस वक्त सारा गेम खेल रही है। द गेम ऑफ नर्व्स है, और इस वक्त जो इस गेम में अपने आसाब को ऐसन तरीके से निभाएगा वो ये मैच जीतेगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी का किरदार अपोजिशन की जमातों में सबसे ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी का ये खासा है कि वो लोगों को ख़रीद भी सकती है, लोगों को तोड़ भी सकती है। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून का ख़ात्मा जो है वो आपको ये सामने है कि उसने उसको किस अंदाज़ में निभाया था। तो आपको लगता है कि हुक्मरान जमात की कैंपेन जो है वो टांग सकती है? काम पे टांग जाए? अच्छा, इसकी एक वजाहत कर दूँ। मैंने एक वजाहत इसकी भी की थी। बेसिकली एक स्पूनरिज़म इसे कहते हैं। स्पूनरिज़म वो लफ्ज़, वो इस्तिलाह है अंग्रेज़ी ज़ुबान में कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और हमारे मुंह से कोई और बात निकल जाती है, तो ये स्पूनरिज़म होता है। और आपको पता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीचेस अगर सारी रिकॉर्ड की जाए, वो भी उर्दू का उसका मसला था, बेनज़ीर भुट्टो को भी मसला। तो ये कोई इतना मसला नहीं, हमें पॉलिटिशियन चाहिए और बिलावल भुट्टो से तवक्कुआत है कि वो मुस्तक़बिल में पॉलिटिक्स करेंगे। जो आप कहना चाहिए पाकिस्तान पीपल पार्टी, अभी उसकी तवक्को ये है कि वो अपनी सिंध हुकूमत को और सिंध हुकूमत के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में किसी हद तक और बलूचिस्तान में शेयर मांगे। उसको पता है कि पंजाब में मुझे कोई शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन जी जब भी इस का मौका आता है, ये आखिरी सवाल है मेरा, तो फिर लेन देन भी होता है, हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, तो कुछ इतलात ऐसी हैं? हॉर्स ट्रेडिंग जो आप बात करें, दो इस्तिलाह है। एक तो ये है कि ब्रीफ केस वाला खाता होता है जिसमें पैसे दी जाते हैं। इस वक्त थोड़ा सा जो मैं आपको बता लूँ, ओहदे भी दी जाती हैं, लेकिन इस वक्त दो चीज़ों पर, या तो पैसों पर लेन देन हो रही है या पैसों के अलावा जो दूसरी चीज़ें वो आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी के टिकट है। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्लिम लीग नून ने कई अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये वादा किया है कि वो पंजाब में उसको जाके टिकट देगी। तो अगर वो वहाँ पर टिकट देगी, JY यहाँ पर टिकट देगी, तो तवक्को है, और या शायद मैं ये लफ्ज़ दो इस्तेमाल करूँ, खदशात है। तवक्को और खदशात को, एक तवक्को इस्तेमाल कर, एक खदशात इस्तेमाल कर कि उनके अरकान टूट सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लिहाज अली से हमने बात की। और नाजरीन, बस देखना अब ये है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भी इस मामले पे नज़र रखेंगे। और देखना अब ये है कि अपोजिशन और हुक्मरान जमात इस गेम में किस तरह अचीव करती है, वो जो अहदाफ हैं दोनों जानिब से वो किस तरीके से हासिल किए जाते हैं। हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया।